گرینڈ لائنز کے معزز دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے احسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈ لائنز۔ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قدرت نے انسان کو جن خوبیوں سے نوازا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انسان کو جو اعضاء مفت میں ملے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے تو انسان کو کتنی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اتنی رقم لگانے کے باوجود اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ انسان زندہ بھی رہ پائے گا کہ نہیں۔ انسانی اعضاء میں سے جس اعضاء کا سردار کہا جاتا ہے وہ ہے دماغ، جو کہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کو تمام کام کرنے کے حوالے سے بتاتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے سامنے اچانک سانپ آ جائے تو آپ کا دماغ فوری طور پر آپ کو الرٹ کر دے گا کہ اس خطرناک جاندار سے دور رہیں تو اچھا ہے۔ لیکن اگر انسان کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو وہ کسی قسم کے کام سر انجام نہیں دے سکے گا اور وہ گہری نیند میں چلا جائے گا۔ ایسے حالات میں دل تو نارمل کام کر رہا ہوگا مگر دماغ چند مخصوص کام ہی سر انجام دے سکے گا، جیسے کہ کھانے کو ہضم کرنا اور سانس لینے جیسے اہم امور۔ ایسی صورتحال کو سائنس کوما کا نام دیتی ہے، جہاں پر انسان اپنے تمام امور سر انجام نہیں دے سکتا۔ کوما میں جانے کے بعد ایک ماہ کے اندر انسان کے واپس آنے کا امکان تقریباً 60% ہوتا ہے، اور اگر یہی مدت 1 سال سے زائد ہو جائے تو واپسی کے امکانات صرف 2% رہ جاتے ہیں۔ اتنی مدت کے بعد کومے سے باہر آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک معجزہ مارٹن کے ساتھ ہوا تھا، جو کہ 1975 میں 12 سال کی عمر میں کوما میں چلا گیا اور وہ 13 سال رہا، یعنی کہ 25 سال تک وہ تھا تو اس دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں تھا۔ وہ ایک بیماری جس کو لاکڈ ان سنڈروم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کوما میں گیا۔ ایسے حالات میں انسان چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے مگر وہ کسی سے بات چیت نہیں کر پاتا اور نہ وہ اپنے جسم کے حصوں کو حرکت دے سکتا ہے۔ شروع میں اس کے ہاتھ اور پاؤں نے کام کرنا چھوڑا، مگر آہستہ آہستہ اس کا تمام جسم کام کرنا بند کر گیا۔ دو سال کے اندر مارٹن کے دماغ نے بھی کام کرنا بند کر دیا۔ 14 سال کی عمر میں ڈاکٹرز نے بھی بتا دیا کہ اس کا دماغ ڈیڈ ہو چکا ہے، سوائے دل کے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ماں مارٹن کو ڈاکٹر کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے اس کو گھر لے آئی اور روز اس کے جسم کی مالش کرتی رہی تاکہ اس کے جسم میں حرارت موجود رہے۔ اس کی ماں اکثر مایوس بھی ہو جاتی اور دعا کرتی کہ اوپر والا اس کو موت ہی دے دے، لیکن قدرت مارٹن کی صورت میں ایک معجزہ دکھانا چاہتی تھی۔ اس لیے تو اتنے سالوں میں کوما میں رہنے کے باوجود مارٹن زندہ تھا۔ 1992 میں مارٹن کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا اور وہ ارد گرد کی چیزوں کو محسوس کرنے لگا، لوگوں کی باتیں بھی سن سکتا تھا، مگر ان تمام معاملات کے باوجود مارٹن کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آواز تو سن سکتا تھا مگر اس کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا ہر لفظ اس کے کانوں تک پہنچ رہا ہے۔ قدرت کی طرف سے مارٹن ابھی تک بھی زندہ ہونے کے باوجود اپنے ہی وجود میں قید تھا اور اس قید سے رہائی پانے کے لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ قدرت ہر صورت مارٹن پر مہربان تھی۔ اپنے وجود میں قید مارٹن نے ٹھان لیا کہ وہ ہر صورت زندہ رہے گا اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے روزانہ کی بنیاد پر میتھ کی ایکویشنز حل کرنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگا۔
تھراپسٹ کے علم میں آیا کہ وہ کوما سے اٹھ چکا ہے اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ماں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ مارٹن کو مزید بہتر ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے اعضاء کو ہلانا جلانا شروع کر دیا۔ مارٹن کی ماں نے اس کے لیے ایک اسپیشل کمپیوٹر بھی بنوایا جس کی مدد سے وہ کمیونیکیٹ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی اور کالج کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ اب اس کے چہرے پر تاثرات بھی ابھرنا شروع ہو گئے۔ مارٹن ایک ویب ڈیولپر بھی بن گیا اور اس نے شادی بھی کی۔ اور جو کہانی ہم نے آپ کو سنائی، یہ تمام قصہ مارٹن نے اپنی بک دا کوسٹ بوائے میں لکھا ہے۔ یہ کتاب اس نے 2011 میں لکھی۔ اس کتاب میں مارٹن نے لکھا کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی واپس پائی۔ مارٹن کی زندگی ہم سب کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں، کیسے بھی حالات ہوں، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ دوستو، گرینڈ لائنز کی ٹیم کو آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگی، مگر آپ کو اسے لائک کرنے میں 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا، تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اور مارٹن کے خیال میں زندگی میں ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کو اپنا خاص وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔